السلام علیکم. انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. یہ ذرا کلپ سنیں. پنجاب صوبے کی چیف منسٹر ہیں، وہ خاتون ہیں. وہ اپنی کسی قابلیت پہ نہیں، وہ مڈل کلاس سے تعلق نہیں رکھتی کہ اپنی ایفرٹ سے آگے بڑھ کر سیاست میں آئی ہوں. وہ ابا کی وجہ سے ہیں، وہ خاندان کی وجہ سے اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئی ہیں. وہ فارم 47 کی وجہ سے بیٹھ گئی ہیں. پنجاب میں خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے نمائشی اقدامات کے علاوہ کون سا کام کیا جاتا ہے؟ جی یہ کلپ آپ نے سنا، اور میرے اس ویلاگ کا موضوع بھی مریم نواز صاحبہ ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب. اس چیز سے ہٹ کر کے وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور شہباز شریف کی بھتیجی ہیں. جب مریم نواز بطور اپوزیشن لیڈر کے سامنے آئی تھیں اور اپنے والد کے لیے وہ آئی تھیں، انہوں نے گرفتاری بھی دی تھی، تو جلسوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب ان کو حرف تنقید بنایا کرتے تھے. یعنی مریم نواز جو ہیں وہ عمران خان کے نشانے پر پہلے رہی تھیں، اور کوئی موقع عمران خان صاحب بھی جانے نہیں دیتے تھے کہ جب وہ مریم نواز پر تنقید نہیں کرتے تھے. اور پھر ماری جملے، اور اگر اس دور کی بات کی جائے تو لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری اطلاعات بھی تھیں اور اس وقت ہم نے خبریں بھی دی تھیں کہ عمران خان جو اپنی میڈیا ٹیم کا اجلاس کیا کرتے تھے تو ہر دوسرے تیسرے اجلاس میں وہ مریم نواز کے حوالے سے بھی انسٹرکشنز دیا کرتے تھے اپنی میڈیا ٹیم کو باقاعدہ کہ مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے اور توپوں کا رخ ان کی جانب آپ نے کیے رکھنا ہے. اور اس کے کہیں پھر وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں سامنے بھی آئی تھیں. اور اس میں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو بطور ان کی جو شخصیت ہے اس کو اس انداز سے بھی پورٹری کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے آج تک خود کسی خاتون کے حوالے سے بات نہیں کی. وہ تو خاتون کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور پبلکلی بھی یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا احترام کیا جائے. لیکن اندرون خانہ یہی تھا کہ جب ان کی اپنی میٹنگز ہوتی تھیں تو ان کی انسٹرکشنز ہوتی تھیں کہ مریم نواز صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، اور وہ اس پر خوش ہوا کرتے تھے. یعنی انہیں بڑی راحت محسوس ہوتی تھی. عمران خان نے کبھی روکا بھی نہیں تھا. تو اب مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے تو اس کے بعد بھی مریم نواز پر ہی تنقید ہو رہی ہے. کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ پر اتنی تنقید نہیں ہوتی. اگر ہم سندھ کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، یا اب KPK کی بات کریں، ان کے وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی کی بات کریں تو اس طرح ان کو ہٹ نہیں کیا جاتا جس طرح مریم نواز صاحبہ کو کیا جاتا ہے. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مریم نواز پر اتنی زیادہ تنقید کیوں کی جاتی ہے. کہ کیا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان کی گورننس پر تنقید کی جاتی ہے، یا وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور آگے ان کی جانشین ہے تو اس لیے ان پر تنقید کی جاتی ہے، یا پھر کچھ لوگوں کو نواز شریف پر غصہ ہے تو نواز شریف پر غصہ وہ نکالنے کی بجائے وہ انڈائریکٹلی جو ہے پھر ڈائریکٹلی مریم نواز کو ہٹ کرتے ہیں. اور اصل میں پیچھے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے محرکات یا اسباب ہو سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو حرف تنقید بنانا ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ کنسرن بھی ہے جب ان کی بیٹی پر کوئی بات کی جاتی ہے. کچھ رہنماؤں کا تو میں عینی شاہد بھی ہوں کہ جب یہ IPP بنی تھی اور یہ 2024 کے انتخابات ہوئے تھے تو ان کو اس وجہ سے شامل نہیں کیا گیا تھا. اب ان میں کچھ میرے کافی قریبی بھی ہیں، لیکن یہ ریالٹی ہے اور حقیقت چھپ نہیں سکتی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ مریم نواز کی جو ذات ہے اس کو حرف تنقید بنایا اور مریم نواز کے حوالے سے باتیں اس طرح کی کہ جو اخلاقیات زیب نہیں دیتی. اب یہاں پر ایک یہ بات آ جائے کہ نواز شریف نے بھی تو اپنی دور جوانی میں وہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے ہیلی کاپٹر سے اشتہارات پھینکے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ پھر سیاست سے ان لوگوں نے سیکھا بھی. اب یہ بشرا بی بی کی جو انٹرویو ہوئی وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ مریم نواز کو کیوں اب بنایا جاتا ہے تنقید کا نشانہ، تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور نواز شریف پہ ہمارے کچھ میڈیا پرسن کو بھی غصہ ہے، کچھ سیاسی رہنماؤں کو بھی غصہ ہے. تو پھر وہ چاہتے ہیں جی کہ نواز شریف ریئیکشن دیں، یعنی نواز شریف ریئیکٹ کریں، لیکن نواز شریف اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہے، خاموش ہیں بالکل. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو یار آسان ٹارگٹ ہے مریم نواز کی جو ذات ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا رہے. ان کی گورننس کی بات کی جائے، ان کی پبلسٹی کی بات کی جائے، ان کی نمود و نمائش کی بات کی جائے، تو یہ پھر ایک بہانہ جو ہے وہ بیسیکلی
بہانہ مریم نواز ہوتی ہے اور نشانہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے. ایک تو مجھے یہ وجہ سمجھ آئی ہے اور عمران خان صاحب کی میں نے بتائی ہے. پھر مریم نواز صاحبہ نشانے پر آ گئی مولانا فضل الرحمان کی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے بھی محترمہ آپ کے منہ پر مارتے ہیں تو فضل الرحمان صاحب نے بھی مریم نواز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. یہ ایک پولیٹیکل آپ اسے سمجھیں، لیکن غصہ وہی تھا. وہ غصہ یہ تھا نواز شریف کیوں نہیں بول رہے، نواز شریف کیوں نہیں ہمارے ساتھ چل رہے، نواز شریف کیوں نہیں سیاسی طور پر جواب دیتے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے معذرت کے ساتھ یہ ایک کیا تھا. ان کی پارٹی کا اس میں اپنا موقف ہے، لیکن مریم نواز کی اس میں تھی گورننس والا معاملہ کہ یہ جو ثانیہ مرید کے ہوا تھا اور آئمہ کرام یا وہ بطور صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ تو ہیں نا آپ، تو انہوں نے کچھ انیشیٹو کیے تھے، اقدامات تھے. آپ مہذب انداز میں بھی تنقید کر سکتے تھے، لیکن وہ مولانا فضل الرحمان کے یہ جو سخت جملے تھے کسی خاتون کے حوالے سے، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ یہی تھی کہ نواز شریف صاحب اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہے. انہوں نے یہ تھا کہ جب ان کے پاس یہ کلپ جائے گا یا وہ سنیں گے تو وہ ریئیکٹ کریں گے. لیکن پچھلے دنوں آپ نے دیکھا 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پر نواز شریف صاحب اسمبلی بھی آئے تو اس طرح انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. 26ویں آئینی ترمیم پر تو انہوں نے وہ تقریر کی تھی اور شعر بھی پڑھا تھا جس پر مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ جملہ کسا تھا کہ میاں صاحب نے شعر غلط پڑھا ہے لیکن میاں صاحب نے شعر ٹھیک پڑھا تھا. تو یہ ایک مولانا فضل الرحمان. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب، میں لبیک کی اس میں یہ بات کروں گا، لیکن لبیک کا تو ایک اپنا معاملہ ٹھیک ہے وہ ثانیہ مرید کے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا مریم نواز کے حوالے سے یا مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کو پبلکلی بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا. میڈیا والے یعنی ہم نے بھی جہاں موقع ملتا ہے، جہاں کو غلط ہوتا ہے، ہم بالکل اس میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ اس میں یہ کہہ لیں جی کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو اب آپ چاہیں گے کہ ہماری خواہشات پر مبنی معاملات ہوں تو آپ پھر نشتر برسا دیں. اب یہ حالیہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، معذرت کے ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے، لیکن اگر ہم جماعت اسلامی کی ایک بات کریں تو ان کے سابق امیر گزرے ہیں قاضی حسین احمد صاحب مرحوم. ان کی بیٹی ہیں، میں یعنی صرف ایک ایگزامپل یہاں پر پٹ کرنے لگا ہوں کہ ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ، اگر وہ قاضی صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو کیا رکن قومی اسمبلی بن جاتی ہے، مخصوص نشست انہی کو ملنی تھی. تو جب اپنی جماعت کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو اور کولو فیل میں اتنا زیادہ تضاد ہو تو پھر آپ مریم نواز کو پبلکلی کہ یہ خاتون ہونے کے ناطے ایک ایسے گھرانے سے، مریم نواز کی جدوجہد کیوں نہیں ہے؟ مریم نواز کی جدوجہد ہے پولیٹیکلی، وہ اپنے والد کے لیے نکلی ہیں اور مریم نواز نے پاورفل سسٹم کو چیلنج بھی کیا تھا. یہ آپ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اگر مریم نواز کی جی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہی نہیں ہے. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اپنے بھی حقائق درست کرنے چاہیے جی کہ مریم نواز کی کیا جدوجہد ہے، انہیں کیا پتہ ہے مسائل کا. یہ تو نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور 47 کی پیداوار ہیں، ابے کی وجہ سے آ کر بیٹھ گئی ہیں. تو جو ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے آپ اس سے ڈینائی تو نہیں کر سکتے. مریم نواز صاحبہ کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، چاہے انہوں نے اپنی جماعت کو کسی نہ کسی بہانے عمران رجیم میں اور فیض باجوہ رجیم میں زندہ رکھا ہوا تھا، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ منظر عام پر تو آتی تھی، جلسے جلوس کرتی تھی، ریلیاں کرتی تھی. تب تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب فرشتہ لگتے تھے. آپ کو پتہ ہے زمان پارک میں یہ ان سے ملنے بھی گئے تھے اور کسی طریقے چاہتے تھے کہ اتحاد ہو جائے، لیکن وہ اتحاد انفارچونیٹلی نہیں ہو پایا. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کولو فیل میں کتنا بڑا تضاد ہے. تو یہ مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنانا وجہ صرف اتنی ہے جی کہ ایک آسان ٹارگٹ ہے جی کہ نواز شریف ریئیکٹ کریں یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کی جانب سے کوئی ایسا ریئیکشن آئے. تو مریم نواز کی جو کارکردگی ہے نا بیسیکلی اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کچھ نہ کچھ کر تو رہی ہیں. اب لبیک کا اس لیے معاملہ ڈسکس نہیں کیا کہ امن و امان کے تناظر میں ہے یا جو بھی ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ الیکشن میں پتہ چل جائے گا. لیکن الیکشن میں آپ اس چیز کی تو داد دیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کہا اور اس کے بعد بھی مریم نے جو ریئیکشن دیا، اور اگر تجاوزات والا معاملہ تھا جو ریئیکٹ آیا، تو مریم نواز کی جہاں تک گورننس ہے، اگر وہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں اور اسکالرشپس دے رہی ہیں، جس طرح ان کا یہ
الیکٹرک بسوں کا منصوبہ ہے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں نا. یا تو کسی جانب سے کسی نے بائیکاٹ کیا ہے، کسی نے کہا ہم نے مفت ادویات نہیں لینی، ہم نے سرکاری ہاسپٹل میں علاج نہیں کروانا، ہم نے اسکالرشپ نہیں لینی. وہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، نوجوان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر نوجوان، آج کا نوجوان بہت باشعور بھی ہے، اگر نوجوانوں کو اس میں اپنا فائدہ دکھائی نہ دے تو ایک، میں یہ تو نہیں کہتا تو چلا دیں پھر مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک نوجوانی تحریک شروع کر دیں. جی آپ کا کوئی بھی منصوبہ یا آپ کوئی بھی ہمارے لیے اقدامات کر رہی ہیں نا، ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ 47 کی پیداوار ہے اور اپنے ابے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے. تو لہٰذا آپ جو بھی اقدامات کر رہی ہیں نا، ہم ان پر لبیک نہیں کہتے، ہم اس سے مستفید نہیں ہوتے. اب اگر ہماری نوجوان نسل اس سے مستفید ہو رہی ہے، بسوں پر سفر کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ منصوبے کہیں نہ کہیں تو کام آ رہے ہیں. جس طرح یہ دھیرانی پروگرام ہے، ایک پنجاب کا بہت اچھا پروگرام ہے، یا تو گھرانے اس سے مستفید ہو رہے ہیں نا. آپ ان اقدامات کو بھی دیکھیں. جب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ساری نمود و نمائشی ہے، تو قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، حقائق رکھیں. جو جہاں غلط ہے اسے غلط کہیں، جو جہاں ٹھیک ہے اسے ٹھیک دیں. یہ جو ثانیہ مرید کے ہے، اس میں کوئی بھی نہیں کہہ رہا، اس میں مذاکرات کو ایک اور موقع ملنا چاہیے تھا، مذاکرات ہونے چاہیے تھے. اس پر بات ہو رہی ہے کہ ذمہ دار کون ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. مریم نواز نے بھی کہا جی کہ لاشیں مجھے دکھا دیں. اب لاشیں جو اس پر کرتے ہیں انہیں وہ دکھانی بھی چاہیے. تنقید کرنی ہے آپ کریں، آپ سفسٹیکیٹڈ انداز میں تنقید کریں. صرف اس وجہ سے کہ نواز شریف کوئی نہ کوئی ریئیکٹ کریں، نواز شریف کی بیٹی ہیں، تو بس ہم نے آسان ٹارگٹ سمجھا ہوا ہے مریم نواز کو تنقید کرنی ہے تو کرتے رہیں. اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. یا تو آپ کی تحریک کا سٹیج پہ کھڑے ہو کر نعرے لگانے سے، تقاریر کرنے سے کوئی اثر ہو، وہ جو آپ کی یوتھ بیٹھی ہوئی تھی، یا تو وہ پھر مستفید نہ ہو. نہیں جی ہم نے اسکالرشپ نہیں لینی، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں، لہٰذا ان کے جو اقدامات ہمارے لیے کر رہے ہیں وہ سارے جعلی ہیں، وہ 2 نمبری پر مشتمل ہیں. تو ہم اس سے مستفید نہیں ہوں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم اسکالرشپ نہیں لیں گے، ہم اپنی پڑھائی کا نقصان کر لیں گے، ہم صحت کی سہولیات نہیں لیں گے، ہم سفر نہیں کریں گے. لیکن اگر کچھ ہو رہا ہے اچھا تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہے اور آپ نے صرف اپنی اینک سے دیکھنا ہے جی کہ سارا غلط ہو رہا ہے. پبلکلی جب آپ باتیں کرتے ہیں تو حقائق بھی کچھ شیئر کر دیا کریں کہ مزید اس میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں، جو مروجہ نظام چل رہا ہے، سسٹم تو وہی ہے مروثیت والا. کوئی مذہبی جماعت لے لیں، سیاسیوں کو چھوڑ دیں، مذہبی جماعت لے لیں، تو کیا ان میں مروثیت نہیں ہے؟ جہاں مسائل ہیں ان کی نشاندہی کریں، اور مسائل اگر وہ نوٹس نہیں لیتی، پرفارم نہیں کرتی، تو جائز تقریر کرتے رہیں. لیکن یہ اب نعرہ چھوڑ دے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، ان کی کوئی جد و جہد نہیں ہے، فارم 47 کی ہیں، تو ان کا حق ہی نہیں ہے یہاں پر اس سیٹ میں بیٹھنے کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا. آگے آنے نا بلدیاتی انتخابات، تو مسترد کر دیں، ایسی موو چلائیں، آپ اپنے چہرے اس طرح کے لے آئیں. سوال آخر میں وہی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آپ کے پاس چہرے کون سے ہیں. اللہ حافظ.